بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف وزیر اعظم کے لیے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر اعتراضات جمع کروائے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ وہ تو ایوان کے ممبر ہی نہیں ہیں، چونکہ وہ ایوان کے ممبر نہیں ہیں اس وجہ سے وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2 صفحات پر مشتمل یہ آبجیکشن پٹیشن دائر کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے جو اہم گفتگو کی گئی ہے موجودہ حالات کے حوالے سے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج دھاندلی کے خلاف جو مبینہ دھاندلی کا الزام ہے اس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے آج یہ پہلا احتجاج تھا جو مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو خبر یہ ہے کہ جی پی او چوک، یہ وہ چوک ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے بالکل سامنے، لاہور ہائی کورٹ کا جی پی او چوک کا ایک گیٹ ہے جہاں پر پارکنگ بھی ہے وکلا کی، اور وہاں سے ہی وکلا کورٹ داخل ہوتے ہیں زیادہ، چونکہ پارکنگ وہاں پہ ہے۔ تو جی پی او چوک پر مختلف جگہوں سے ریلیاں پہنچنا شروع ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں میں جو اہم آج تفصیل سامنے آئی ہے، ایک تو سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آفتاب باجوہ جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سابق سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کی گرفتاری کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ مختلف مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش بھی ہوتے ہیں، جبکہ افضال عظیم پہاٹ ایڈوکیٹ یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جنہوں نے شہباز شریف کے مقابلے میں انتخاب جیتا تھا، اور فارم 45 کے مطابق وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جیت چکے ہیں شہباز شریف سے۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ علی اعجاز بھٹر جو پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم میں بھی ہے اور علیم خان کے مقابلے میں جنہوں نے انتخابات لڑا تھا اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق وہ بھی جیتے ہوئے ہیں، ان سمیت مختلف جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور درجنوں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف زبیر نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، وہ بھی چونکہ وہ کافی عرصہ سے روپوش تھے تو وہ بھی آج ریلیوں میں نظر آئے ہیں، اور انہوں نے بھی اب قوم کے سامنے عوام کے اندر آ کے اپنا جو احتجاج ہے اس کا جو حق ہے وہ اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ جبکہ مریم نواز کے مقابلے میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، شہزاد فاروق کو پہلے 8 فروری کے بعد گرفتار کیا گیا تھا اور 1 ہفتے بعد ان کو ضمانت ملی تھی۔ اب میاں شہزاد فاروق کو آج بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کے متعدد اراکین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور میڈیا رپورٹس ہیں کہ جی پی او چوک پر حالات کشیدہ ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی بڑی تعداد میں کارکنان پہنچ چکے ہیں مختلف جگہوں سے ریلیاں نکال کے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ پولیس کے جو پہلے گرفتاریاں ہوتی رہیں اور اب حالات کشیدہ ہیں۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما میاں شہزاد فاروق اور حافظ ذیشان کو گرفتار کر لیا ہے۔ این اے 155 سے پی ٹی آئی کے رکن محمد قاسم کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ پی ٹی آئی ورکرز رو محمد قاسم کی قیادت میں احتجاج کر رہے تھے۔ رو محمد قاسم کہتے ہیں کہ کل سے پولیس میرے گھر پر چھاپے مار رہی ہے، اور گفتگو ختم ہوتے ہی رو قاسم کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ایڈوکیٹ فاروق باجوہ کو گرفتار کیا ہے اور کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا ہے، جبکہ متعدد کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا راولپنڈی میں بہت بڑا احتجاجی مارچ جاری ہے شیر افضل مروت کی سربراہی میں، اور تحریک انصاف نے احتجاجی ریلی کا روٹ تبدیل کیا ہے اور پی ٹی آئی کی ریلی پیر ودھائی سے آئی جی پی روڈ سے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہوگی۔ پہلے پی ٹی آئی کارکنان براستہ مری روڈ ریلی کی صورت میں اسلام آباد ڈی چوک جانے کا کہا گیا تھا۔ مختلف حلقوں کے امیدوار پی ٹی آئی کارکنان اور ضلع راولپنڈی کی قیادت لیاقت باغ پہنچی اور وہاں سے ریلی آگے نکلی، اور نفری بھی بھاری تعداد میں تعینات کی گئی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔
پہلے تو ہم کہتے تھے کہ جو بھی کارروائی ہے وہ کی جا رہی ہے نگران حکومت کی جانب سے، چونکہ وہ منتخب نہیں ہوتے، لیکن اب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کی جانب سے یہ ساری کی ساری جو کارروائی ہے وہ جاری ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج وہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھے، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنائے گی، ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ حکومت کو چاہیے آئین اور قانون کی پابندی کریں، عوام کی آواز اور عوام کے ووٹ دبنے نہ پائیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آواز بلند کرنے سے متعلق ہمارے حقوق سلب کرنا فسطائیت ہے، ایک نہ ایک دن سچ سامنے آئے گا اور جھوٹ کی عمارت ڈھیر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فرض تھا فارم 45 سامنے لاتا اور اپنی ویب سائٹ پر لگاتا، ہم 3 ہفتوں سے الیکشن کمیشن کے سامنے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کے دوسرے ہی دن ہم نے 400 فارم 45 فائل کر دیے تھے، کیا ہم نے 2 دنوں میں یہ جعلی فارم بنا لیے ہیں؟ کیا ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں فارم 45 جعلی بنائے؟ ہم نے تو ہمارے پاس جو جینون فارم 45 تھے وہ ہم نے جمع کروا دیے۔ ان کا کہنا تھا ہم نے الیکشن کمیشن سے RO کو بلوانے کا تقاضا کیا لیکن الیکشن کمیشن نے منع کر دیا۔ جس ریٹرننگ افسر کی یہ ساری کی ساری کارروائی تھی وہ ریٹرننگ افسر الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہی نہ ہوا، اور ان کو پیش نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا سارے کا سارا ایک موقف تھا یا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ہر صورت پیش ہونا چاہیے، اس کو مسترد کیا گیا اور ہماری درخواستیں بھی مسترد کر دی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمانوں کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج کی راہ میں غیر آئینی رکاوٹیں خوف اور بوکھلاہٹ کا ثبوت دے رہی ہیں۔ PTI کے مطابق پرامن احتجاج کے آئینی حقوق میں پولیس یا ریاستی مشینری کی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ عوام اپنے چوری شدہ مینڈیٹ واپس لینے کے لیے سڑکوں پر پرامن احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ PTI کے مطابق بانی PTI کو دیے گئے واضح مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا۔ PTI کے مطابق جعلی فارم 47 کی بنیاد پر دھاندلی زدہ عناصر مسلط کرنے کی کوشش قبول نہیں ہے۔ PTI کے ترجمان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف چوری شدہ مینڈیٹ واپس لینے کے لیے پرامن جد و جہد جاری رکھے گی۔ اب آپ دیکھ لیں وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا۔ علی امین گنڈا پور کو آج سلوٹ مار رہے تھے چونکہ وہ وزیر اعظم کا حلف لے لیا ہے، چیف سیکرٹری بھی اور IG خیبر پختونخوا بھی، اور ان کے لیے باقاعدہ طور پر ان کو پروٹوکول دیا گیا جب وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے، گارڈ آف آنر دی گئی۔ تو حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا، کل یہی لوگ تھے جو ان کے گھروں پر چھاپے مار کارروائی کر رہے تھے اور آج ان کو سلوٹ مار رہے تھے۔ یہ عوام کے ووٹ کی طاقت ہے۔ ہم پہلے سنا کرتے تھے عوام کے ووٹ کی طاقت کے بارے میں، لیکن اب عوام کی جو ووٹ کی طاقت ہے وہ نظر آ گئی ہے کہ کس طریقے سے عوام کے ووٹ کی طاقت میں اتنا دم ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں عوام کی ووٹ کی طاقت کے سامنے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عمر ایوب جو پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ شہباز شریف کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ انہوں نے داخل کروائے تھے متحدہ جو حکومتی اتحاد ہے PDM-2 کا، اس کی جانب سے۔ قائد ایوان کے لیے سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے اور PTI عمر ایوب کے کاغذات جمع ہوئے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی اعلامیہ کے مطابق وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف اور عمر ایوب خان کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ شہباز شریف کے لیے 8 اور عمر ایوب کے لیے 4 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی خواجہ آصف، خورشید شاہ، احسن اقبال، سردار محمد یوسف، عطا تارڑ، اون چودھری، طارق بشیر چیمہ اور حنیف عباسی نے جمع کروائے، جبکہ شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے دوران رانا تنویر، رومینہ خورشید عالم، شیزہ فاطمہ اور خواجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ اعلامیہ کے مطابق عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی کے وقت اسد کیسر، عامر ڈوگر، علی محمد خان اور بیرسٹر گوہر علی خان موجود تھے۔ وزارت عظمیٰ کے کاغذات نامزدگی سیکرٹری جنرل قومی اسمبلی طاہر حسین نے وصول کیے۔ وزارت عظمیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 3 بجے تک مکمل کر لی گئی۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جو اعتراض اٹھایا گیا، اب یہ اعتراض کیا اٹھایا گیا؟ یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے، پہلا اعتراض یہ ہے کہ شہباز شریف کو فارم 45 کے مطابق شکست ہوئی ہے، شہباز شریف انتخاب جیت کے ہی نہیں آئے، کیونکہ شہباز شریف نے لاہور کی سیٹ کو رکھا ہے اور قصور کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لاہور کی ان کے جو مد مقابل تھے افضال عظیم پہاٹ ایڈوکیٹ، جن کو آج گرفتار کیا گیا ہے، وہ پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے اور وہ اسی انتخابی مہم میں گرفتار ہوئے تھے، اور پھر ان کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کر کے اور نامزد کر کے اور پھر ان کی ضمانتیں ہوئی تھیں۔
اب ان کو آج گرفتار کیا گیا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق شہباز شریف ہار چکے ہیں، اور یہی اعتراض دائر کیا گیا ہے عمر ایوب خان کی جانب سے 2 صفحات پر مشتمل باقاعدہ طور پر یہ اعتراض دائر کیا گیا۔ اس میں پہلا یہ اعتراض ہے کہ شہباز شریف فارم 45 کے تحت شکست کھا چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عمر ایوب نے اعتراض لگایا کہ شہباز شریف اس ایوان کے رکن ہی نہیں ہے، وہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہے، وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ فارم 45 کے مطابق وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، تو ایک ہارے ہوئے شخص کو وہ کیسے وزیر اعظم کا امیدوار ہو سکتا ہے؟ اسپیکر ایاز صادق نے مزید اعتراضات سنی اتحاد کونسل نے ایوان کے نامکمل ہونے کا بھی اعتراض اٹھایا کہ ابھی تک ہماری مخصوص نشست نے 4تھا دن ہے، فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے اور اس پر فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، تو اس پر بھی اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ایوان نامکمل ہے، اس کو بھی ہر صورت مکمل ہونا چاہیے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نامکمل ایوان میں وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 صفحات پر مشتمل ہاتھ سے لکھی ایک آبجیکشن پٹیشن تھی جو اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے جمع کروائی گئی ایاز صادق کی جانب سے۔ ایاز صادق نے پاکستان تحریک انصاف کے جو اعتراضات تھے ان کو وہیں کھڑے کھڑے مسترد کر دیا اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے، اور اس کے ساتھ عمر ایوب خان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ 2 ہی امیدوار ہیں، دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر جو شیڈول ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کے انتخابات کو منعقد کروایا جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔